اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور اس میں وہ قرآن کو پڑھتے رہے اور ایک دوسرے کو پڑھاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اس مجلس میں شریک ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا انعام ہے وہ یہ کہ ان پر سکینہ نازل کر دیتے ہیں۔ سکینہ، سکون، طمانینت، یہ ضد ہے اضطراب، پریشانی اور پراگندگی کا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ یہ قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ اس انسان کی تخلیق پر تو ہم نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو ایسی ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے انسانوں میں بھی جب انتخابات کا موقع آتا ہے تو ایک عہدے کے امیدوار ہر ایک دو ہی باتیں کرتا ہے، ایک یہ کہ اس منصب کا میرا مد مقابل حقدار نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس منصب کا میں حقدار ہوں۔ ملائکہ نے بھی یہی انداز اختیار کیا کہ خلافت کا یہ منصب، اس کے حقدار تو ہم ہو سکتے ہیں، انسان تو فساد پھیلائے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے انسان کا جو مزاج ہے اور اس میں جو صفت ناریہ ہے اس میں اشتعال آئے گا، اشتعال آ کر لڑیں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو، تو یہ تو خصیم و مبین ہے، اور ہم تو تسبیح و تقدیس کے علاوہ اور ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ اور چوتھا انعام جو اللہ تعالیٰ اس مجلس پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماحول میں ان لوگوں کو یاد کیا کرتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں اگر بادشاہوں کے ماحول میں، ان کی مجلس میں ہم جیسے فقیروں کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنا باعث فخر ہوتا ہے۔ مجھے بادشاہ نے اپنے ماحول میں یاد کیا، اپنے مجلس میں یاد کیا، اور اسے باعث افتخار تصور کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین جو شہنشاہ کائنات ہے، جن لوگوں کو اپنی مجلس میں یاد کرتا ہو، اپنے ماحول میں یاد کرتا ہو، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بنا دے۔ تو یہ چار انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ان کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہماری اس مجلس میں آج
حضرت الشیخ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تشریف لانا تھا، لیکن کوئی ایسے عوارض ان کو پیش آئے کہ انہوں نے کل رات فون کر کے معذرت کر لی اور فرمایا کہ میرے لیے یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، اگر مجھ میں کچھ بھی ہمت ہوتی تو میں ضرور حاضر ہوتا۔ انشاءاللہ خدا ان کو صحت دے، ان کو لمبی عمر دے صحت والی، اور آئندہ انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور موقع پہ صحیح ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اپنے مبارک قدم یہاں رکھیں اور آپ حضرات کو اپنے ارشادات سے نوازیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حیات انسانی کی تشکیل کا دار و مدار وحی الہی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اندھیروں کی طرف نہیں دھکیلا، کھلی صحراؤں میں نہیں چھوڑا کہ آپ بھٹکتے پھرتے رہیں، بلکہ اپنی طرف سے بذریعہ وحی حضرت انسان کی رہنمائی کی، وحی نازل کی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء کرام تک اپنا پیغام پہنچاتے رہے، انسانوں میں سے حضرات انبیاء کرام ان کا پیغام وصول کرتے رہے، اور وہ پیغام وہ تمام انسانیت تک پہنچاتے رہے تاکہ انسان اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جائے، بندے اور رب کے درمیان رشتہ پیدا کیا اور مقصد حیات بتلا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی مقصد عبدیت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں عبدیت تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ اگر عبدیت تکوینی ہوتی تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ساری انسانیت کو بیک وقت ہدایت فرما دیتے اور سب اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارتے اور اس کی اطاعت کرتے۔ لیکن چونکہ یہاں عبدیت جو انسانی جبلت کو عطا کی گئی وہ عبدیت تشریعی ہے، اور عبدیت تشریعی وہ ہوتی ہے جو انسان کے عقل اور ارادے کے سپرد ہو جائے۔ چنانچہ حضرت انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا، اور عقل ہی وہ چیز ہے کہ جس نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا کی۔ یہ انسان ہی ہے جو عقل کے استعمال سے ترقیوں کو عبور کرتا ہے، اور ترقی کے سارے مدارج، سائنسی ترقی ہو، اقتصادی ترقی ہو، علمی ترقی ہو، اس میں کام کرتا ہے
عقل کو استعمال کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے کہ عقل بھی صحیح راستے پر ہدایت دے، عقل چونکہ بہت بڑی قوت ہونے کے باوجود رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا قوت ادراک اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے اندر شعور کی قوت ہوتی ہے جس سے وہ پیاس کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ بھوک کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ غم کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ خوشی کو بھی محسوس کرتا ہے، اور اپنے مخصوص حرکات کے ساتھ اور رونے کے ساتھ اپنے والدین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے پاس ادراک کی قوت نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے، عمر کی بلوغ تک کی طرف سفر کرتا ہے، تو پھر وہ اشیاء کا ادراک حواس خمسہ کے ذریعے کرتا ہے۔ ہاتھ سے کسی کو لمس کیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہے، سرد ہے، ٹھوس ہے، نرم ہے۔ اس کو قوت لامسہ کہتے ہیں۔ زبان سے کوئی چیز چکھ لی تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، تلخ ہے۔ اس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں۔ سونگھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبودار ہے، بدبودار ہے۔ اسے قوت شامہ کہتے ہیں۔ کان سے سنتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، کس کی آواز ہے، اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، کرخت ہے، نرم ہے، قوت سامعہ ہے۔ لیکن یہ حواس خمسہ دوسرے حیوانات میں انسان اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ یہ پانچوں حواس دوسرے حیوانات کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور یہ حواس خمسہ انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، 40 سال تک پہنچتا ہے، تو اس کو عقل کی پختگی آ جاتی ہے، اور پھر عقل سے وہ سمجھتا ہے۔ اب ایک ہے سمجھنا اور ایک ہے سمجھانا، ایک ہے تعلم اور ایک ہے تعلیم۔ انسان کو خود سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن جو سمجھ لیتا ہے تو پھر دوسرے کو سمجھانے کے لیے زبان میں قوت نطق عطا کر دی۔ بولنے کی یہ طاقت دوسرے کسی حیوان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ دو قوتیں جب انسان کو عطا کر دی ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جس کو انسان اپنے عقل سے سمجھے، اور دنیا میں وہ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے وہ دوسرے کو سمجھائے۔ ظاہر ہے سب سے اولین چیز اللہ کی اپنی وحی ہے، اپنا پیغام ہے۔ یعنی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی کہ میرے پیغام کو سمجھے، اور قوت نطق بھی زبان میں اس لیے عطا کی کہ دوسرے کو سمجھا سکے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آنکھوں میں بینائی ہے، دیکھنے کی پوری قوت آنکھ میں موجود ہے، لیکن اس کو خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سورج نہیں ہے، غروب ہو جاتا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، چراغ بھی نہیں جل رہا،
تو بینائی کی پوری قوت ہونے کے باوجود بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جس طرح آنکھوں کی بینائی کے لیے باہر سے سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اور تب بینائی کام آتی ہے، اسی طریقے سے عقل کو بھی اگر تو وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہے تو پھر عقل صحیح چلتا ہے، ورنہ پھر یہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کیا، اور خاص طور پر امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا۔ لیکن حضرت ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب الوحی بمنزلہ مقدمہ کتاب کے ہے۔ اصل میں کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہے، عقیدے سے ہے، اور پھر آخر میں آ کر بھی کتاب کا اختتام کیا تو کتاب التوحید سے کیا۔ تو ابتدا بھی کتاب الایمان سے ہو گئی اور اختتام بھی کتاب الایمان پہ ہو گیا، کتاب التوحید پہ ہوا۔ لیکن ابتدا کی ہے کتاب الایمان کی ایجابی پہلو سے، اور اختتام کیا ہے کتاب کا ایمان کے سلبی پہلو سے۔ ابتدا میں آپ کو وہ روایتیں بتائی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو پھر آپ مومن ہیں، اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ مومن ہیں، اور آخر میں الرد علی الجہمیہ سے اشارہ کر دیا کہ میں اب وہ حدیثیں لا رہا ہوں کہ اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو آپ مومن نہیں، اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو آپ مومن نہیں۔ تو ایجابی اور سلبی، ایجاب سے شروع کیا اور سلب پہ اس نے ختم کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس حوالے سے امام نے باب باندھا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جہاں وہ باب باندھتے ہیں اور عنوان کے لیے اس کو قرآن سے کوئی آیت ملتی ہے تو اس آیت کو عنوان بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ ساری کتاب، دونوں جلدیں جو ہیں، یہ اعمال کا ذخیرہ ہے، لائحہ عمل ہے انسانی زندگی کا۔ اور آخری حدیث میں آپ کو بتا دیا کہ پھر ان اعمال کو آخرت میں تولا بھی جائے گا۔ انسان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اعمال پڑے رہتے ہیں، اور حساب کتاب ہوگا پھر قیامت کے دن۔ دنیا یہاں پر عمل ہے، حساب نہیں، اور آخرت وہاں پر حساب ہے، عمل نہیں۔ اور انسان کے مرنے کے بعد اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے ترازو عادل کے قیامت کے روز۔ ہم رکھیں گے ترازو، موازین، میزان کی جمع ہے۔ جیسے مواعید میعاد کی جمع ہے، یا موازین جمع ہے موزون کی، جیسے مشاہیر جمع ہے مشہور کی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، رکھیں گے ہم ترازو، میزان وزن سے ہے،
وزن مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، اور یہ مثال واوی ہے، تو یہ اصل میں میوزان تھا، واو ساکن قبل و مکسور آنا بیا بدل کر رہا، میزان ہوا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ترازو بہت سے ہوں گے، ہر عمل کے لیے اپنا اپنا ترازو ہوگا، نماز کے لیے اپنا ترازو، روزے کے لیے اپنا ترازو، زکوٰۃ کے لیے اپنا ترازو، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، موازین ایک ہوگا، لیکن جمع کی صیغے کے ساتھ ذکر کیا تفخیم کے لیے، جیسے ہم جمع کا صیغہ ایک فرد کے لیے، اب اپنا محترم مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں حضرت فلاں تشریف لائے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ لایا ہے، اب وہ ہوتا تو ایک آدمی، لیکن ہم جمع سے کہتے ہیں آپ تشریف لائیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ احترام کی وجہ سے اس کو جمع کی صیغے سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ موازین اصل میں ایک میزان ہے جس میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ترازو تول سکے گا۔ القسط، اب قاعدہ یہ ہے کہ موازین جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہونی چاہیے۔ یہاں یہ صفت اور موصوف ہے، اور موصوف جو ہے وہ جمع ہے اور صفت مفرد ہے، تو یہ تو ہمارے نحوی قاعدے کے خلاف ہو گیا۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں پر مضاف کو مقدر کر لیتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، رکھیں گے ہم ترازو انصاف والیاں، جمع ہو گیا نا، اور یا یہ کہ قسط مصدر ہے، اور مصدر میں مفرد، تثنیہ اور جمع یکساں ہوتے ہیں۔ میزانان موازین، تو یہ میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط۔ لیوم القیامہ، قیامت کے روز، تو یا تو یہاں لام زائدہ ہے یوم القیامہ، یا یہاں فی بمعنی فی کے ہے فی یوم القیامہ، یا یہ لام تعلیل کے لیے ہے لحساب یوم القیامہ، یا یہ توقید کے لیے ہے لوقت یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور انسان کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں امام صاحب رد کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جیسے معتزلہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو آراز ہیں، آراز تو تولے نہیں جا سکتے، آواز کو کیسے تولو گے، آواز تو نکلی اور ختم ہو گئی۔ تو ہمارے اساتذہ بزرگ تو یہ جواب دیتے تھے کہ وہاں یہ اجساد بن جائیں گے، جب جسد بن جائیں گے، جسم بن جائیں گے، تو پھر تو تولے جا سکیں گے نا۔ لیکن آج کے سائنسی دور میں تو یہ مذاق ہے۔ اب تو آپ تھرمامیٹر رکھ لیں، عرض ہے، بخار عرض ہے، پتہ چل جاتا ہے کتنے درجے کے آپ کی بخار ہے، رفتار ہے، یہ عرض ہے، جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، لیکن میٹر لگا ہوتا ہے، اس وقت آپ اتنے رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پانی ہے تو پانی کی جو گہرائی ہے وہ تو عرض ہے۔ آج آپ جہازوں میں سفر کریں، میٹر لگا ہوتا ہے، یہاں پانی کی گہرائی اتنی ہے، یہاں پانی کی گہرائی اتنی ہے۔ تو آج کی جدید سائنس نے تو معتزلہ کو بیوقوف بنا دیا ہے کہ اس طرح سے کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، اب قسط کے مادے سے قرآن میں ایک لفظ اور لفظ مل گیا امام صاحب کو، اس کو بھی چھوڑا نہیں انہوں نے۔ اور قسطاس بمعنی عدل کے ہیں رومی زبان میں،
اب قرآن کریم یہ تو قرآن عربی ہے، اور قرآن کریم کی جو عربی ہے اور اس کا جو ترتیب ہے وہ فصاحت و بلاغت کے مقام اعجاز پر فائز ہے۔ اس سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت کائنات میں نہیں ہے۔ تو پھر جب قرآن کریم سارا کا سارا فصیح و بلیغ کلام ہے اور فصاحت و بلاغت کے مقام اعجاز پر فائز ہے، پھر یہاں رومی لفظ سے لفظ کھینچ کر قرآن میں لانا اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی عربی لفظ پر قادر نہیں تھے؟ لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عجمی لفظ کو بھی عربی بنا دیتا ہے، اس کی تعریف کر لیتا ہے، اور پھر وہ عربی ہی تصور کیا جاتا ہے، یا الفاظ مترادف ہوتے ہیں۔ صابن کا لفظ ہے، ہم پٹھان کہتے ہیں، ہم اس کو صابن کہتے ہیں، یہ ہمارا لفظ ہے۔ سرائکی کہے گا نہیں، ہم بھی صابن کہتے ہیں، صابن ہمارا لفظ ہے۔ اردو والا کہتے ہیں ہم بھی صابن کہتے ہیں، یہ ہمارا لفظ ہے۔ فارسی والا کہتا ہے میں بھی صابن کہتا ہوں، یہ صابن۔ صندوق کا لفظ ہے، صندوق کا لفظ ہم اپنے پشتو میں بھی بولتے ہیں، آپ سرائکی میں بھی بولتے ہیں، فارسی وان جو ہے فارسی میں بھی بولتا ہے، عربی والے عربی میں بولتے ہیں۔ لہٰذا ایک لفظ ہو سکتا ہے کہ وہ عربی کا بھی ہو اور دوسری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہو، تو اس میں کوئی تنگی والی جگہ نہیں ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اب قسط ثلاثی مجرد ہے، مصدر ہے، اور مقسط باب افعال ہے، تو مقسط کا مصدر تو اقساط ہونا چاہیے تھا۔ یہاں امام سے کہتے ہیں القسط مصدر المقسط، تو یہ بھی مصدر المصدر ہے کہ اصل مادہ قسط ہے، قاف سے طے، اور یہ پھر اسی سے اقساط بنتا ہے، اسی سے مقسط بنتا ہے۔ لیکن مقسط کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مقسط عام طور پر عدل کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ باب افعال میں استعمال ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، عدل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور قاسط لجہنم حطبہ، کیونکہ ظلم کرنے والے کے معنی میں آ جاتا ہے، تو بالکل تضاد کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ثلاثی مجرد میں بولیں گے تو پھر اس کا معنی جور کا ہے، اور جب آپ اس کو افعال کے باب میں بولتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے وہ عدل کا ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو امام صاحب جو آخری حدیث لا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، روات سارے ثقہ ہیں، ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ آحاد ہیں، تو آحاد ہونے کے ناطے سے حدیث غریب ہے، اور ثقہ ہونے کے ناطے سے حدیث صحیح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان، اے کلامان، اور کلامان سے بھی مراد قائلہما، اس کا بولنے والا۔ تو دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو اس کا جو قائل ہوتا ہے ان دو کلموں کا، وہ اصل میں اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کو دو کلمے پیارے ہیں، یہ کتنے مشکل کلمے ہوں گے، کیسے ہم اس کو ادا کریں گے، اتنے پیارے کلمے اللہ کو۔ تو فرمایا نہیں، ثقیل بھی نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے بھی ہیں۔ اچھا، زبان پر جب اتنے ہلکے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور یہ دو جملے جب میں ادا کروں گا تو اس کا وزن کیا ہوگا، قیامت کا کیا حساب ہوگا اس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور وہ دو کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
सब लोग इसको पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो इब्तिदा में ही आपने इस फ़र्क को तो समझ लिया कि जो अब्दियत है, जो इंसान को उसकी जिबिल्लत में अता किया गया है, लेकिन ये तकवीनी है, तकवीनी नहीं है, तशरीई है। जो जब तशरीई है तो इंसान की इरादा और इख्तियार को हासिल है, तो फिर अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे दिया है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, बस जो अल्लाह की तरफ से है वही सच है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, फिर मर्जी है उनकी, उस पर ईमान लाते हैं, उसका इनकार करते हैं। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तो रास्ता बता दिया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या इस रास्ते को कबूल कर लेगा या इनकार कर देगा। तो इंसान के इख्तियार के हवाले कर दिया गया है। इसलिए ज़रा थोड़ा सा इन मसाजिद में, मदारस में आकर इस पहलू से भी अपने हर अमल को हमें देखना है। चाहे हमारा अमल घर से मुताल्लिक़ हो, घर के अफराद के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हो, पड़ोसी के साथ कैसे रवादारी करनी है, महल्लेदारों के साथ कैसे रहना है, अपने नफ्स को मैंने किस तरह काबू करना है, अल्लाह की नाफरमानी से मैंने कैसे बचना है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हैवानों की तरह ज़िंदगी गुजारो। अब जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अपनी ख्वाहिशात को दबाया और अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की, शरीयत की ताबेदारी की, फ़हुव अकरम मिनल मलाइका, वो मलाइका से भी ज़्यादा मुहतरम हो जाता है। या तो ये मकाम है, और क्यों ना हो, अल्लाह ने कितना बड़ा इंतज़ाम किया है। ओ आसमानों से लौह महफूज से रूह ज़मीन पर आना, आसमान दुनिया से होते हुए और यहाँ पर अंबिया के हवाले होना और एक मुकम्मल दीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देना, और फिर वो कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करके वो इंसानियत तक पहुँचाता है, लोगों को समझाता है, और फिर भी इंसान न माने, तो फिर तो इसलिए इसको मानना जो है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये है वो चीज़ कि जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। और इसीलिए एक बहुत बड़ी गुमराही आजकल फैली हुई है, और बाकायदा हुकूमतों के और हुक्मरानों की निगरानी में ये गुमराही फैलाई जा रही है कि इक़्तिदार की जंग मफादात की जंग है। मफादात की जंग हमने बना दिया है नहीं। इक़्तिदार की जंग मुक़द्दस जंग है, लेकिन हमने जिन लोगों के हवाले किया है वो इसके अहल नहीं है कि मुल्क का इक़्तिदार चलाएं। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तो वाज़ेह ऐलानात हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 3 ऐलानात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाए, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया है। अब एक हुआ इकमाल दीन, दीन मुकम्मल हुआ किस एतबार से? बेएतबार तालीमात से, बेएतबार अहकामात से। पूरी दुनिया की इनफरादी ज़िंदगी से लेकर ममलकती ज़िंदगी तक सारे के सारे अहकामात आपको बता दिए, तालीमात दे दिया, आपको पढ़ा दिया, आपको सब कुछ। लेकिन व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। इतमाम नेमत क्या है? इतमाम नेमत का फ़र्द कामिल खारिज में वो इस्लाम का इक़्तिदार है, इस्लाम की हाकिमियत है। अब आप ज़रा पूछे ना हमारे मुल्क के सियासतदानों से,
کیا وہ دین اسلام کی اتنی بڑی نعمت کو اقتدار کی صورت میں بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں؟ تو پھر ہم کیوں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اگر عبادات کی دنیا میں میری نماز صحیح نہیں ہو سکتی، میں ایک ان پڑھ بلا ہوں، اپنے گھر میں نانی نانا سے میں نے قرآن کریم نماز یاد کر لی ہے، تو اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تاکہ امام کے پیچھے اس کی نماز ہو اور اس کی نماز ٹھیک ہو۔ تو اس لحاظ سے مملکت کا نظام بھی اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہے تو پھر وہی لوگ لا سکتے ہیں جو قرآن و سنت کو جانتے بھی ہیں نا، ان علوم سے واقف بھی ہیں۔ ہم نے دنیا داروں کو دین کا رہنما مان لیا، ہاں دنیا داری میں ٹھیک ہے، لیکن اقتدار کو دنیا داری کہنا یہ نری جہالت ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حامل نبوت تھے اور کامل نبوت کے حامل تھے، وہ وقت کے حکمران نہیں تھے؟ تو یہ دنیا داری تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کا یہ اختیار آپ کو نہیں تھا؟ جو میں دے رہا ہوں وہ مانو، جسے میں روک رہا ہوں رک جاؤ، یہ ایک حاکم کی صفت نہیں ہے؟ خلفائے راشدین کیا یہ حکمران نہیں تھے؟ یہ خلافت، یہ امارت، یہ امامت، یہ امارت، یہ ساری چیزیں، یہ الفاظ مختلف ہیں اور مدلول ایک ہے ان کا۔ آج کے زمانے میں آپ اس کو صدر کہہ دیں، آج کے زمانے میں آپ اس کو وزیر اعظم کہہ دیں، نام کا فرق ہو سکتا ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ تولیت امر رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا۔ دو چیزیں مد نظر ہیں اسلام کی مملکتی زندگی میں، ایک امن اور ایک معاش۔ امن احاطہ کرتا ہے انسانی حقوق کا، جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے تو اس کے حق کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، حقدار کو حق کیسے پہنچایا جائے گا، اس کے نظام ہے۔ کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کے مال پہ حملہ کر دیا، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آج ہم نے سمجھنا ہے، جس ماحول سے آج ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم نے اس نقطے کو بھی سمجھنا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام بھی تو بعض دفعہ دنیا داروں کو الیکشن میں کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا خواہ کا سوال ہے۔ اگر وہ ایک حق جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ بھی حقدار ہو گیا، کیونکہ اس بھی اسی منشور کو آگے لے جانا ہے۔ علمی قوت بھلا کمزور ہو لیکن قیادت کے پاس تو ہے سب کچھ۔ اب مسجد میں آنے والے نمازی سب دیندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ضروری سے نہیں کہ اس کو نماز پڑھنا بھی آئے، بعض کو نہیں بھی آتا، لیکن امام کے پیچھے چل جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے بائیں طرف ہے۔ ایک اعرابی بھی بیٹھا ہوا ہے، بدو، وہ بھی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا فرمان ہے کہ دائیں طرف والے کو دو،
اب ہر چند ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں جس کی عظمت جو ہے رسول اللہ کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن دائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہے بدو، آپ نے اس کو دیا کیونکہ طرف ٹھیک تھا نا اس کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو اگر کوئی جمعیت کی طرف سے کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طرف کھڑا ہے، تو صحیح طرف کھڑا ہے پھر ووٹ کا حق اسی کا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ جو بائیں طرف والے ہیں نا جی، ان کو پرے کرو، پیسے کے بل بوتے پر ووٹ مانگتے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں، اور ہم بھی کیسے سادے لوگ ہیں بڑے آسانی سے اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ آگے جا کر کیا ہوگا۔ اب پارلیمنٹ میں بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہوتا ہے، عام معاملات نہیں ہوتے وہ، لیکن اگر وہاں جمعیت علماء کے 10-12 لوگ موجود ہیں تو انہوں نے غیر اسلامی قانون کو روکا ہے، نہیں ہونے دیا۔ ماشاء اللہ، بے شک، یہ غلط کر رہے ہو تم لوگ، اور ہم ہر دفعہ کامیاب ہوئے ہیں۔ شاید کچھ سیاسی معاملات ایسے ہوں جس میں انتظامی مسائل ہوں، وہاں ہمیں کامیابی نہ ہوئی ہو، لیکن جہاں شریعت کا حکم آ جاتا ہے وہاں الحمدللہ آج تک ہمیں ناکامی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اب اگر وہاں پر ووٹ دیا جائے ایک ایسی چیز کو جو حرام ہو، وہ بال ووٹر پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تم نے تو اس کے حق بیعت کی تھی۔ تو اس پہلو کو اہمیت دینا ہے۔ اقتدار تک ہم نے نہیں پہنچنا، اقتدار تک ہم نے شریعت کو پہنچانا ہے، اور شریعت کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اور جس کے لیے ہم بڑے عقیدت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کتاب کا حق ہے آپ کے اوپر، بے شک، کہ صرف مسجد میں اکٹھے ہو کر دعا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ جو نظام یہ ہے اس کو مملکتی نظام بناؤ، اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں، ہمارے عدالتیں چلیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ان احادیث کا اور اس کتاب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے فیصلے صحیح کریں، اپنے مستقبل کو خود ٹھیک کریں، اور بے حیائی، فحاشی جو آج کل ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ بے شک، بے شک، معاشرے کو اتنا بے سروپا، مادر پدر آزاد جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ کہاں کس چیز کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور زبان پر نعرے بڑے خوبصورت خوبصورت، ریاست مدینہ، بھائی ریاست مدینہ ہے کیا چیز بتاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہو۔ اچھا قانون سب کے لیے برابر ہو تو ہر مخالف کے لیے برابر ہو، جب آپ کے لیے ہو تو نہیں میرے لیے نہیں۔ پھر درخواست دیتے ہیں کہ مجھ پر یہ مقدمہ نہ چلایا جائے۔ خود جیل میں ہے تو کہتے ہیں مجھے انتخاب میں برابر کا موقع نہیں مل رہا، تو جو آپ کی حکومت اور آپ کا الیکشن تھا اس میں کیا حالت تھی؟ اس وقت قانون کی حکمرانی چاہیے، ووٹ بعد میں ہے، قانون کی اہمیت پہلے ہے۔ اب یہاں پر ووٹ کی اہمیت پہلے ہو گئی، قانون کی اہمیت بعد میں ہو گئی، مقدمہ مجھ پہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ جو ترجیحات ہیں ایک ترجیح ہونی چاہیے، ایک ترجیح ہونی چاہیے، اپنے لیے کچھ اور ترجیح، دوسرے کے لیے کوئی اور ترجیح، تو برابر کے مواقع تو آپ خود تسلیم نہیں کرتے، آپ کو نظریہ ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ معرکہ چلتا رہے گا، اور اللہ تعالی ہمیں حق کے راستے پہ چلائے، علماء کرام کے قدموں میں ہمیں اللہ تعالی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارے خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے فضلاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس تحصیل علم کو قبول فرمائے، اور آج جو وہ اپنے تعلیم کے سلسلے سے فارغ ہو رہے ہیں میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے استاد حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ وہ ہدایت کرتے تھے کہ مدرسے سے فارغ ہونے پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی بن گئے ہیں، ہاں عالم بن گئے ہیں، ابھی عالم نہیں بنے، تم میں عالم بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اب اگر چاہو کہ آپ عالم بن جائیں تو اب بن سکتے ہو اس کے بعد۔ تو اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، 8 سال 10 سال ہم نے مدارس میں گزارے، تو یہ استعداد پیدا کیا اللہ نے ہمارے اندر
کہ ہم قرآن حدیث کے علوم کو سمجھیں اور اس کو دنیا تک پہنچائیں، اس پر عمل درآمد کروائیں، ہر سطح پر اس کے لیے محنت اور کوشش کریں، نظم کے ساتھ کریں، تنظیم کے بغیر یہ کام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔